کہ اس بات کو کلیئر بھی کرتے ہوئے جائے۔ پاکستان سنی تحریک نے وہاں دھرنا دیا، سب کچھ کیا، رات ہی رات سی ایم سے آرڈر ہو گئے، امام آئے، 2 دن نماز پڑھائی، مولانا ڈیزل کا فون آتا ہے، مولانا ڈیزل فون کرتا ہے اور within 24 hours وہ اجازت نامہ چینج ہو جاتا ہے اور وہی دوبارہ جمعیت علماء اسلام کا امیر اس کو دوبارہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر دوبارہ تعینات کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سنیو، اس لیے کہ آج آپ کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے خون سے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ لیکن سنی تحریک کے جیالے اسی خدمت میں معمول ہے، ہم نے دوبارہ آرڈر کرا لیے اور اس کا دوبارہ 4 روز پہلے پھر آرڈر ہو گیا ہے اور اب ہمارا امام کا تعین ہو گیا ہے۔ لیکن پھر دوبارہ مولانا فضلو نے، مولانا ڈیزل نے پھر کال دی اور کہا کہ 40 لاکھ طالب علم ہمارے دھرنا دیں گے اگر اس کا اجازت نامہ کینسل نہیں ہوا۔ تو ہم نے بھی یہ کہا کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، تم دھرنا دو گے تو گزرو گے انہی گلیوں سے تو تمہیں ہم بھی دھرنا دکھائیں گے کہ سنی دھرنا کیسے دیتا ہے، نبی کے غلام دھرنا کیسے دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اگر امریکہ کا بارود ہے تو ادھر عشق رسول کا بارود ہے، جیتے گا دیکھیں گے اس میدان میں آ کے کون جیتے گا۔ اور اس کی بات نعرے بات میں بہت نعرے لگا لیے ہم نے، کام کا وقت ہے، بہت نعرے لگا لیے، بہت ہو گئے۔ اور جب آپ ہماری اس طریقہ یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے اس امام کا آرڈر کینسل نہیں کیا، جمعے کو اس نے بھی نماز پڑھائی، ہم نے بھی نماز پڑھائی، انتظامیہ نے، رینجرز نے سب گھیرا ہوا اس مزار شریف کو، اور ہم نے یہ کہا ہے اگر نماز اگر ہم نہیں پڑھائیں گے تو یہاں کسی کو پڑھانے نہیں دیں گے۔ ایک دروازہ ہے اس کا، حاضری ہم لیتے ہیں، چندہ ہم ڈالتے ہیں، ہم وہاں پر حاضریاں ہم دیتے ہیں، امامت وہ کرتا ہے۔ لہذا میں مفتی صاحب کی دوسری بات کو بھی آنر کرتا ہوں، اور یقیناً کہ ذکر کیا کہ سیاست میں ڈاکٹر صاحب کا، میں نے کہا میں چل کر اسی لیے آیا ہوں منانے کہ ڈاکٹر صاحب گجرانوالہ اور لاہور سے انشاءاللہ تعالی آپ نے ان شہداء کے خون کو، اس شہداء کے خاطر آپ نے اپنا قدم آگے بڑھانا ہے۔ مدینہ ریاست قائم ہوئی تھی، آج جو لوگ کہتے ہیں سیاست الگ چیز ہے تو بتائیں خلفائے راشدین کی سیاست کیا تھی، بتائیں عمر فاروق کی سیاست کیا تھی، بتائیں ابوبکر صدیق رضی کی سیاست کیا تھی۔ آج ہمیں واقعی ضرورت ہے، ورنہ ہم وہ حضرت علامہ افتخار حبیبی صاحب کو جس نے شہید کیا، آج بدنصیبی دیکھے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین ہے، جس نے بلوچستان کے اندر حضرت علامہ افتخار حبیبی شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو کس نے شہید کیا، کس نے شہید کیا تھا؟ کیا ہمیں نہیں پتا؟ ہمیں نہیں پتا۔ مولانا کریم رضوی صاحب کو کس نے شہید کیا؟ کیا ہمیں نہیں پتا؟ سالہ نشتت پار کیوں ہوا؟ کیا ہمیں نہیں پتا؟ کیا ہمیں نہیں پتا؟ اس مہینے میں 15 جنازے اٹھائے، اس مہینے کے اندر 15 جنازے اٹھائے اس مہینے میں اپنے نوجوانوں کے، ان ظالموں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے۔ آج محتاج ہو گئے یہ۔ آج میں چاہتی ہوئی حکومت نے کم سے کم ایک کام تو کر دیا اور اہل سنت کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آج میں اپنے ان بڑوں کے آگے شرمندہ نہیں ہوا، اس لیے کہ جو مشرف کے دور میں 2002 کے اندر 14 جنوری 2002 میں سنی تحریک کو آبزرویشن میں لیا تھا، واچ لسٹ میں لیا تھا، وہ کلیئر کر دیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور ہم نے ایک مطالبہ اور کیا ہے، لیکن ایک بات